تھوڑا تھوڑا آگے آ جاؤ، یہاں رکھ دیں تاکہ ماحول باندھ دے مجلس کا، میں بھی یہاں ایسے بس ٹھیک ہے بیٹھا. یا غیاث المستغیثین اغثنی ویا ارحم المساکین ارحمنی بفضلک وبجودک وبمنک وبإحسانك إنك أنت أرحم الراحمين. يا عقدتي في شدتي ويا مونسي في وحدتي يا حافظي في غربتي ويا ولي في نعمتي إنك على كل شيء قدير. وصل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد برائے تعجیل ظہور امام زمان علیہ السلام. بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. دعا ہے میرے مالک تمام عزادارانو ہر قدم دا اجر کثیر عطا فرما. دل اچ قبر حسین اور آنکھیں چ غم حسین دی فرات رکھیے تو میرے مالک ذہن اچ فکر حسین عطا فرما. اہل بیت اطہار دی عزت صدقہ برادران دی سعی جمیلہ نو بارگاہ قبول فرما. الہی سفر حج و زیارات دی سعادت عطا فرما. الہی مقامات مقدسہ دی حفاظت فرما. میرے مالک محسنین ملت دی میرے مالک توفیقات خیر اضافہ فرما کے انہوں طولانی عمر عطا فرما. تعجیل ظہور امام زمان علیہ السلام فرما. آمین. دی قبولیت دعا دی استجابت حاجات دی برابری واسطے مل کے صلوات. صلوات پڑھن نال دعاواں قبول ہوندی ہیں. دعاواں دی قبولیت واسطے صلوات. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمؤمنين والصلاة والسلام على طبيب قلوبنا ونبي نفوسنا بالقاسم محمد صلوات. وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم ومحبيهم ومواليهم وأصحابه المكرمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب
كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم موسم دی شدت اور حدت تو بے نیاز ہو کے دلچ محبت آل محمد علیہ السلام لے کے جتنے احباب صفِ آزادی زینت بڑھ کے تشریف فرما ہو دعا ہے میرے مالک ساڑے ان لمحات میں اپنی بارگاہ عظیم وچ عبادت شمار فرما۔ میرے محترم سامعین میں تو پہلے ماشاءاللہ بڑے میرے عزیز انقلابی حوالے نل نوحہ اور انقلابی حوالے نل منقبت پڑھ کے تھوڑے میرے جوش عقیدت نو اور ہوش سماعت نو بلند کر رہے ہیں۔ جوش عقیدت بھی ہو تو ہوش سماعت بھی ہونی چاہیے۔ مالک تم سلامت رکھے۔ مجلس ماتم مزاداری نظر نیاز خرچ اخراجات سارا دا رخ ہے کربلا لے پاسے، اور مظلوم کربلا نے پہلا قدم گھر تو باہر رکھیا، مقصد محرم بیان فرمایا۔ اللہ اکبر۔ 10 دہاڑے تسی میں محرم الحرام مظلوم کربلا دے نسبت نل منایا۔ مظلوم کربلا دا پیغام کیا ہے؟ انما خرجتو لطالب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ۔ فرمایا میں حسین یہ چاہتا ہوں، میرے محترم 10.5 دہاڑے چاہت رہیے کہ حسین ہم سے راضی ہو۔ امام حسین علیہ السلام ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ رضائے حسین کس بات میں ہے؟ مولا فرما رہے ہیں میں اس واسطے گھروں نکل رہا، میں لو لشکر لے کے نہیں نکل رہا، بلکہ ایک مظلوم حالت خوف دی حالت امام حسین علیہ السلام وطن چھوڑیا۔ میرے مولا مدینہ جیسا پرامن شہر ہے، مالک نے تھانوں عظیم مقام عطا فرمایا، شہزادہ جنت بھی ہو، فرزند پیمبر بھی ہو، دل بند زہرا بھی ہو، نور نظر امیر المومنین علیہ السلام بھی ہو۔ مولا مدینہ تشریف فرما رو، مولا تھوڑا مقام ہے، لیکن امام علیہ السلام نے پر امن جگہ نو چھوڑ کے کربلا دا انتخاب کیوں فرمایا؟ سوچن قابل گل ہے، انتخاب کربلا کیوں فرمایا؟ اگر امام علیہ السلام مدینہ چ بیٹھے راندے تو طاغوت جس نے اپنے اسلامی معاشرے تے پنجے گاڑ دیتے آئے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، جو اللہ کو ولی مانتے ہیں، اللہ دی بھی ولایت ہے، رسول دی بھی ولایت ہے، علی امیر المومنین علیہ السلام دی ولایت ہے۔ ان ساریاں ولایتاں دا ہدف ہے انسان اللہ تک پہنچ جائے، انسان اسلامی معاشرے تک پہنچ جائے، انسان طاغوت دے پنجے چوں نکل جائے، انسان نو آزادی رائے حاصل ہو جائے، انسان نو حق و باطل دی پہچان ہو جائے، اور وہ حق دا ساتھ دے وے۔ حق دا ساتھ دینے کوئی رکاوٹ اس دے سامنے موجود نہ ہوئے۔ ان ساریاں رکاوٹاں نو ہٹان واسطے مظلوم کربلا لے پاسے چلے تاکہ اسلامی معاشرہ تشکیل پایا جائے۔ فرمایا اس واسطے میں کربلا لے پاسے نکل رہی ہوں تاکہ میرے نانا دی امت دی اصلاح ہو جائے۔ پہلا قدم ہے امام حسین علیہ السلام دا۔ اج کربلا تشریف نہیں لے گئے، کربلا برپا نہیں ہوئی، شہادتاں دا سلسلہ شروع نہیں ہویا، مولا تے مصائب و آلام بھی نہیں گزرے۔ پہلا قدم ہے میرے آقا دا۔ اور میرے محترم کربلا دے اندر 2 کیفیات ہن میرے محترم سامعین، ایک جو مولا تے گزری، دوسرا جو مولا نے کر کے دکھایا۔ اسی 10 دہاڑے یاد منانے ہیں مولا تے جو گزری، اے ہے تھوڑی میری محبت جو مولا نے کر کے دکھایا، اس سے عمل ہے ہر حسینی تے واجب۔ جو مولا نے کر کے دکھایا اس تے عمل تا صبح قیامت۔ ایک سلام اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی ہماری درسگاہ کربلا کربلا ہماری
درسگاہ کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا حسینیوں کا راستہ کربلا کربلا محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اپنی تمام دعاواں دی استجابت واسطے مل کے صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. برائے تعجیل ظہور امام زمان علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حسینیت، زندہ باد حسینیت، زندہ باد یزیدیت، مردہ باد یزیدیت، مردہ باد. یا امام المنتظر، الاجل الاجل یا امام المنتظر، الاجل الاجل یا حجت ابن الحسن، الاجل الاجل یا حجت ابن الحسن، الاجل الاجل. ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا شہادتوں کا راستہ، کربلا کربلا حسینیوں کا راستہ، کربلا کربلا. اور محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. مقصد کربلا اصلاح امت، یعنی مظلوم علیہ السلام چاہتے ہیں میرے نانے دی امت دی اصلاح ہو جائے. حجت جس لئے اصلاح چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے اتنا بگاڑ پیدا ہو چکا آئی کہ میرے آقا نو قدم اصلاح اٹھانا پیا. اور اس اصلاح دی خاطر مظلوم کربلا نے کتنی قیمتی جانہ دان نذرانہ پیش کیتا. میرے محترم سامعین، اس لئے مظلوم دا پہلا ہدف ہی اصلاح ہے، اور اصلاح معاشرہ ہے. انسان نو طاغوت دے پنجہ چو چھڑانا، استکبار اور ظلم. اور وہ شارب الخمر ہے، نفس محترمہ دا قاتل آئی جس نے خونی پنجے گاڑ دیتے اسلامی معاشرے تے. مظلوم کربلا دو پہلا خطبہ دربار ولید فرمایا وہ شارب الخمر ہے، تارک الصلاۃ ہے، نفس محترمہ دا قاتل ہے، وہ واجبات دا منکر ہے. مجھ جیسا مثلی لا یبایعو مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. میرے محترم یہ انقلابی جملہ میرے آقا علیہ السلام دا. مظلوم کربلا ان بھی تو فرما سکتے ہیں میں حسین یزید دی بیعت نہیں کر سکتا. ان کیوں فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی، یعنی قیامت تک حسین علیہ السلام تو تشریف نہیں لے آنا، پیدا نہیں ہونا، لیکن حسینی مزاج ہر دور چاندے راستے. میرے آقا نے سر دربار فرما دیتا حسینی مزاج کبھی بھی یزیدی مزاج کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کر سکتا. یعنی کسی طاغوت دے سامنے حسینی نہیں جھک سکتا، کسی ظالم دے سامنے حسینی نہیں جھک سکتا، کسی استکبار اور استعمار دے سامنے حسینی نہیں جھک سکتا. اور پھر میرے محترم کمال ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. جن لوگوں نے اللہ کو ولی مانا انہوں نے رسول کو بھی ولی مانا، جنہوں نے رسول کو ولی مانا انہوں نے علی کو بھی ولی مانا. بھلا اس ولایت کو ماننے کا اثر کیا ہے؟ کچھ تو نظر آنا چاہیے. رحمان دا قرآن فرمائے دے یخرجہم من الظلمات الی النور. فرمایا اللہ کے ولایت تسلیم کرنے، رسول اعظم کی ولایت تسلیم کرنے، علی امیر المومنین کی ولایت کو تسلیم کرنے کا پہلا اثر اگر تم نے آنکھوں سے دیکھنا ہو تو یہ دیکھنا کہ وہ ظلمت سے نکل کے نورانیت کی طرف چل پڑا ہے. اندھیرے چو نکل کے روشنی والے پاسے، گمراہی چو نکل کے ہدایت والے پاسے.
استکبار دے پنجے چو اپنے آپ نو چھڑا کے دامن امامت نال منسلک ہو گیا، راہ امام نال منسلک ہو گیا، امامت دے روش اور طریقے تے چلنا شروع کر دیتا، تو سمجھ جانا اس دے اثر انداز ہو گئی ہے اللہ دی ولایت بھی، اس دے رسول دی ولایت بھی، علی امیر المومنین علیہ السلام دی ولایت بھی۔ یعنی ولایت کیا ہے؟ یہ نور کی طرف کھینچنے والی ایک جاذب آواز کو ولایت کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، جن لوگوں نے انکار کر دیا، کفر کیا، گویا وہ طاغوت ان کے سربراہ ہو گئے۔ باغی اور طاغی جو دو لفظ، ایک ہے باغی ایک ہے طاغی، لکھا جاندے اردو چ۔ باغی بغاوت کرن واسطے اٹھ کھلونا، طاغی کسی نو گمراہ کرنا۔ ایک ہے تلوار لے کے سارے میدان آ جانا، بغاوت کرنا، قتال کرنا، بغاوت کرنا۔ طاغی طاغوت جس لفظ تو نکلے، یعنی وہ قتال کرن واسطے تو میدان وچ نہیں آ سکتا، سرے میدان بر سرے پیکار نہیں ہو سکتا، لیکن اس نے کچھ جال پھیلائے ہوندے جس وجہ تو لوگوں نو نظریاتی طور تے گمراہ کر رہے ہوندے، انہوں نے راہ ہدایت تو ہٹا رہے ہوندے۔ اس واسطے سرکار دو عالم دی حدیث مبارکہ بہت بڑا ثبوت ہے، فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها من اراد العلم فلیأت الباب، فرمایا میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اب جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے اسے دروازے علی پہ آنا چاہیے، یعنی جو دروازے علی پہ آ جائے اسے علم حاصل شروع ہونا ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ دین دی سمجھ بوجھ رکھنا شروع کر دیں دے۔ جیڑا بندہ علم والے پاسے اجی وہ پیش رفت نہیں ہوئی، قدم نہیں ودھایا، تو یقیناً حدیث رسول اعظم گواہ ہے کہ اجی وہ دروازے علم تک نہیں پہنچا۔ اگر پہنچدا تو وہ شناسا ہو جاندا، اگر پہنچدا تو اس کو معرفت حاصل ہو جاندی، اگر وہ دروازے علی تک پہنچدا تو اس نے حق و باطل دی تمیز ہونا شروع ہو جاندی، اگر وہ دروازے علی تک پہنچدا اس نے راہ امام مل جاندا، اس نے طاغوت اور باطل اور طاغی اور بغاوت اور گمراہی دے تمام راستوں دی نشاندہی ہو جاندی۔ اپنا دامن چھڑا کے وہ تقوی دی راہ تے چل پوندا، جس دے واسطے روزانہ پنجگانہ نماز اور آذانچ اسی بلند آواز نہ لا دیں، اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین و قاتل المشرکین علی ولی اللہ، یعنی علی اللہ کا وہ ولی ہے جو مشرکوں کا بھی قاتل ہے، متقیوں کا بھی امام ہے۔ میرے خیال یا علی علیہ السلام، سبحان اللہ جی۔ علی ولی اللہ دی نشانی کیا ہے کہ وہ علی علیہ السلام قاتل المشرکین ہے، وقاتل المشرکین امام المتقین، متقیان دا بھی امام ہے، مشرکین دا بھی قاتل ہے، لہذا دروازے علی تے آ کے کوئی مشرک نہیں رہندا، یقیناً او صاحب ایمان ہو جاندے۔ اگر ایک صلوات چ پڑھو میرے آقا دی ذات تے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جلدی جلدی میں مطالب جناب دے اذہان عالیہ تک پہنچا کے گرمی دی شدت وچ تانوں زیادہ دیر بہانا نہیں چاہندا، خدا میرے تھوڑا میرا بہانا قبول فرمائے۔ ایک صلوات پڑھ دیو اہل بیت اطہار علیہ السلام دی ذات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ توجہ ہے میرے احباب، والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، فرمایا جنہوں نے طاغوت کو، طاغی کو، گمراہ کرنے والے کو اپنا سربراہ مان لیا۔ اس سربراہی کا کرشمہ کیا ہے میرے محترم، کہ وہ انہیں ہدایت کے نور سے کھینچ کے گمراہی کے اندھیروں کی طرف دھکیل دیتے، پھر انہیں پتہ نہیں چلتا کہ میں کربلا میں لشکر حسین میں جاؤں یا دنیاوی مفاد کے لیے یزید کے ساتھ رہوں،
پھر انہیں اس بات کا احساس نہیں رہتا کہ یہ ذکر حسین دنیاوی مفاد کے لیے ہے یا لوگوں کے ہدایت کے لیے ہے، پھر انہیں اس بات کا احساس نہیں رہتا کہ یہ امام بارگاہ بھی امام کی بارگاہ ہے، یہاں سے ہدایت حاصل ہوتی ہے۔ میں کچھ سرائکی سے کچھ اردو انج ملا جلا کے اپنا محفظ ضمیر جناب دی خدمت تک پیش کر رہے ہیں۔ میرے محترم، جس طرح ماتم سنت ہے اسی طرح مجلس بھی سنت ہے، مجلس سنت ہے۔ کربلا دے خونی دریا چوں بچا کے اور شام دی تنگ و تاریک گلیاں چوں محفوظ فرما کے جناب سید الساجدین علیہ السلام اور مخدرات عصمت میں اس مجلس دی اتنی حفاظت کی تھی کہ انہوں نے تھوڑے میرے امام بارگاہ تک پہنچا دی تھی۔ اللہ اکبر، پیغام ہے امام حسین علیہ السلام دا مجلس۔ اور میرے محترم، فریضہ اور سنت دو لفظ، ایک فرض ہے ایک سنت ہے۔ نبی دی بھی سنت ہوندی، جو نبی فیل کرے انہوں سنت ہوندی، جو معصوم امام فیل سر انجام دے بھی وہ بھی سنت ہوندی ہے۔ میرے محترم، امام سجاد علیہ السلام دی سنت ہے اے مجلس۔ میں مثال عرض کرا، صبح دی 2 رکعت نماز فریضہ ادا کی تھی مومن نے، فریضہ دے بعد وہ دل وچ آقا علیہ السلام سلطان مدینہ دی محبت زیادہ آ گئی اور شمع رسالت دا پروانہ ہو گیا۔ اس نے 2 رکعت نماز سنت دی بجائے 8 رکعت نماز سنت ادا کر دی کہ جی آج میں بڑی محبت ہے، آج تے میں بڑا سرور چاں، بڑا عروج چاں، تے میں آج 8 ہی پڑھ لوں۔ پھر دعا منگی، میرے مالک اے میری نماز قبول فرما۔ آواز قدرت سی تین ان سنت ادا نہیں کی تھی جی میں میرے محبوب نے پڑھی۔ بات واضح ہے میرے محبوب، اس پریشان ہونے والی گل کو نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں، سیانے بندیاں نو سمجھ آ گئی ہے جی۔ یعنی 8 رکعت نماز سنت پڑھن نال سنت دا ثواب نہیں ملتا۔ اچھا بندے نو جلدی آئی تے انہیں 1.5 رکعت نماز سنت پڑھ دیتی، پھر بھی نامکمل، ثواب نہیں، وقت ضائع کیتا۔ اچھا میرے محترم، مجلس ہے سنت، امام علیہ السلام دا روش، امام دا طریقہ، امام علیہ السلام دا طور و اطوار سنت ہے۔ مکمل زندگی سیرت پیمبر دے تحت گزاری امام علیہ السلام نے، سر منہ بال دے سرے جتنا بھی انحراف نہیں کیتا، بے نہیں ان زندگی گزاری جی میں اللہ دے نبی نے زندگی گزاری۔ اس واسطے وسیع ہیں، خلیفہ ہیں، وسیع جس کو وصیت کی جائے، خلیفہ پیچھے چلنے والا، خلف الرشید لکھیا جاندے جی بیٹے واسطے، باپ کے بعد بیٹا جی، خلف مطلب پیچھے آنے والا، پیچھے۔ علی علیہ السلام نو سرکار دو عالم نے دعوت ذل عشیرت فرمایا، کوئی ہے جو جڑا اس مشن وچ میرا مددگار ثابت ہوئے، میری قوت بازو بنے، میرا پشت بان بنے، میرا ناصر بنے، میرا مددگار بنے، تاکہ وہ میرے بعد میرا خلیفہ ہو، میرا جانشین ہو، میرا وسیع ہو، میرا نائب ہو، میرا نمائندہ ہو۔ بھرے مجمع علی امیر المومنین علیہ السلام اٹھ کھڑوتے اور عرض کی تھی، یا رسول اللہ، اگرچہ میرا بچپنا ہے لیکن وعدہ کر رہی ہوں پوری کائنات ساتھ چھوڑ دے، علی آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یا علی علیہ السلام، ماشاءاللہ جی، ڈھیر سارے مطالب ذہنی چن کچھ عزیزان دے ممبر تے آن نال مطالب ذہنی چاہ جاندے اسے روش تے چل پوی دے۔ بہرحال مجلس ہے بیداری دا نام، مجلس ہے ظلم چو اپنے آپ نو کٹنا، مجلس ہے تاغوتی پنجے نو اپنے آپ تو چھڑا کے راہ امام، خط امام، بارگاہ امام، خدمت امام وچ حاضر ہو جانا۔ اس دا نام ہے بیداری، اس دا نام ہے شعور، اس دا نام ہے عقل مندی، اس کا نام ہے زندہ دلی، اس کا نام ہے حسینیت۔ مجلس کس طرح پڑھی میرے آقا سجاد نے؟ ہر شیعہ نو لازم ہے یہ بات جاننا کہ میرے مولا نے کیسی مجلس پڑھی۔
اسی سارا دن دی مجلس کے بعد گھر جا کے تبصرہ کر دیں فلاں نے کیسی مجلس پڑھی، اس نے اکیلے پڑھی، اس نے سوزیوں کے ساتھ پڑھی، اس نے اچھی پڑھی، اوتے ایویں وان وٹیندا گیا، کسی نے آکھے مونج کٹدا گیا۔ مجلس نہ وان وٹن دا نام ہے نہ مونج کٹن دا نام ہے، مجلس تھوڑی میری کنا دی چس دا نام نہیں، مجلس تھانوں مینوں کربلا دے قریب لے جاندی ہے، مجلس بارگاہ حسین وچ لے جاندی ہے، مجلس وچ بیٹھے ہوئے انہوں وقت دا حر بنا دیے۔ اللہ اکبر۔ آج دے 36 ملکاں دا واحد بادشاہ تخت تے بیٹھا، تاج تکبر سرتے ہے، شراب دے نشے مخمور ہے، سلطنت بھی ہے، مملکت بھی ہے، زر و دینار بھی ہے، فوج بھی ہے، اسلحہ بھی ہے، اس دے کولوں زر خرید قلم بھی ہیں، وکیاں ہوئیاں زباناں بھی ہیں، درباری مرضی دے مطابق فتوہ دین والے مفتی بھی موجود ہیں، کسے تحریک نو کچلن واسطے حاکم وقت کو سارے اسباب ہیں۔ دوسری طرف کیا ہے میرے محترم؟ پیاس ہے، بھوک ہے، مظلومیت ہے، قتل ہو جانا ہے، لیکن قسم بخدا قتل ہو کے بھی فتح یاب ہونا انسان کربلا تو سیکھے، پیاسا رہ کے بھی سیراب کرنا کوئی کربلا سے سیکھے، بھوکا رہ کے بھی کھانا کھلانا کوئی کربلا سے سیکھے۔ اللہ اکبر۔ بوڑھا ہو کے بھی جوان ہونا کوئی کربلا سے سیکھے، جھولے میں رہ کے بھی لشکر کو للکارنا کوئی کربلا سے سیکھے۔ کربلا زندہ دلی دا نام ہے، کربلا مایوسی و اداسی دا نام نہیں، کربلا میدان عملچ خود پین دا نام ہے میرے محترم، وقت دے ظالم نال ٹکر لین دا نام ہے کربلا۔ تخت تے بیٹھا میرے محترم وقت دا حاکم، اور دنیا دا کوئی خطیب بھی جتنا جادو بیان ہے، قادر الکلام ہے، سحر بیان ہے، ناموافق حالات خطاب خطبہ بیان مجلس نہیں پڑھ سکتا۔ میں مثال عرض کراں، مثلا تھوڑی دیر پہلے بجلی گئی، کیسا ماحول ہو گیا، حالات تھوڑے میرے ناموافق ہو گئے ہیں، شامیانہ لگ گیا، شدت دی بارش ہو رہی ہے، شامیانہ دا پانی ممبر تے پہ رہی ہے، پڑھن والے تے بھی، سامعین نو شدت دی بارش متاثر کر رہی ہے، ناموافق ماحول ہو گیا۔ جتنا بھی جادو بیان مقرر ہوئے، پڑھن والا جتنا بھی قادر الکلام ہوئے، ناموافق حالات خطاب خطبہ بیان مجلس نہیں پڑھ سکتا۔ آؤ وحدے ہیں کربلا دو لے کے شام تک، شام دا کیسا ماحول ہے، ماحول کتنا ناموافق ہے، صرف تخت تے بیٹھا ہویا حاکم دشمن تے مخالف نہیں، بلکہ درباری بھی مخالفن، صرف درباری مخالفن، پورا ملک دشمن ہے، اور خطیب دی اپنی حالت کیا ہے، گالچ وزنی توق ہے، ہتھ کڑیاں ہیں، پیرچ بیڑیاں ہیں، خود خطیب دی حالت۔ اس تو بھی زیادہ ناموافق حالات باپ، چاچا، دادا، اصحاب، اپنے آبا و اجداد دے، بزرگان دے، چاچے عباس دے سار، حضرت مولا حسین دے سار، بھائیاں دے سار نوکے نیزتے ہیں۔ اس تو بھی بڑی پریشانی اور حالات دی ناموافقت کیا ہو سکتی ہے؟ مخدرات عصمت ایک رسیج کہہ دیں، کتنا ناموافق حالات ہیں، لیکن قسم بخدا خطیب ممبر سلونی اور وقت دی حجت دا کم ہو سکدا، اتنے ناموافق حالات طاغوت دا دل لہرا دہلا دینا، طاغوت دے چہرے تے تماچا مارنا۔ جب یزید نے بہ کے آدم علیہ السلام تو لے کے خاتم تو لے کے مظلوم کربلا دی عظیم اور رنگین قربانی دا مذاق اڑایا تخت تے بہ کے، چونکہ شراب دے نشے مخمور ہے، اس نے آخر کوئی دین نہیں، کوئی وحی نہیں، کوئی قرآن نہیں، یہ بنو ہاشم کا ڈھونگ ہے۔ تاریخ دے الفاظ ہیں میرے محترم، تاریخ دی حقیقت ہے۔ اللہ اکبر۔ آدم تو لے کے خاتم تک، خاتم تو لے کے مظلوم کربلا تک دا وارث کڑیا جکڑیا ہویا، لیکن وقت طاغوت نے جس لئے تمام محنت تے پانی پھیرنا شروع کیتا، اس لئے مولا نے نہیں ویکھیا میں کڑیاں جکڑا ہویا، میرے آبا و اجداد دے سر نوکے نیزتے ہیں، مخدرات عصمت ایک رسیج کہہ دیں، حالات ناموافق ہیں، دشمن زمانے، بادشاہ بد نہاد تے ظالمیں، میں کربلا کتنا نقصان تے قربانیاں دے کے آیا، لہذا میں تھوڑی دیر خاموش ہو جاواں۔ نہیں میرے محترم، اے ہے حجت دا کمال، وقت دے علی نے خطبے دی ذوالفقار نو بلند کیتا۔ اللہ اکبر۔ جملہ میں بڑا بہت قیمتی جملہ آ گیا، وقت دے علی نے خطبے دی ذوالفقار نو بلند کیتا۔
اس نے جدہ سر عام تمام انبیاء، تمام آئمہ ہدا، تمام اوصیاء، تمام اولیاء دی محنت تے پانی پھیرن دی کوشش کی تھی تاکہ لوگوں نو میں گمراہ رکھاں. لوگوں نو میں پہلے دسیا حسین نے ہم پہ خروج کیا ہے، میں خلیفۃ المسلمین ہوں، حسین نے حکومت کے خلاف بغاوت کی ہے. وہ چاہندہ ہائی کہ لوگ اس پروپیگنڈے طاغوت دے ساتھی بنے رہن، حقیقت دا علم نہ ہوئے، باطل دا پردہ چاک نہ ہوئے، استکبار اور ظلم آشکار نہ ہوئے. جب اس نے آکھے نا تو وقت علی نے خطبے دی ذوالفقار نو بلند کیتا. اس تو پہلے میرے محترم یزید نے اپنے درباری خطیب نو آکھیا کہ ممبر تے کھلو کے ایسا بیان کر جس نال آل محمد علیہ السلام دے دل اور زیادہ رنجیدہ ہون. جب اس نے خطاب کیتا تو میرے آقا سجاد نے فرمایا لکڑیاں دے ڈھیر تے کھلون آلا، تو نے دنیا کے بدلے جہنم کو خرید لیا ہے، تو نے حقیقت کا انکار کیا ہے. میرے مولا نے فرمایا میں بھی کچھ بیان کرنا چاہنا. کچھ لوگ مزاحم ہوئے، تخت تے بیٹھے ہوئے حاکم نو پتہ آئی کہ یہ جب بھی بولتے ہیں قیامت ڈھا دیتے ہیں. اللہ نے بولنا بھی آل محمد علیہ السلام کو عطا کیا. کچھ مزاحم ہویا، ایک نام ملتا ہے میرے محترم تاریخ دربار معاویہ بن یزید نام غالباً. اس نے آخر نہیں قیدی نو بولن دے، قیدی نو بولن دے. میرے آقا نے مسند خطابت سنبھالی، خطیب ممبر سنونی دے حقیقی وارث نے فصاحت و بلاغت چشمے ابلنا شروع ہوئے. میرے مولا نے فرمایا ایوہ الناس، او لوگو جو جان دے ہو سو جان دے ہو، جے نے جان دے اللہ نے سانو 6 امتیازات اور 7 خصوصیات نال نوازیا. جتنے میرے عزیز تشریف فرماؤ نا جی، زندگی ایک بار مولا سجاد دی پڑھی ہوئی مجلس نو ضرور پڑھنا. بندہ ہر کسی دی مجلس سندا، ہر کسی دی بندے نو کاپی بھی آندی، کدی مولا سجاد دی مجلس پڑھنا لازم کر لو بھی میرے مولا نے کیسی مجلس پڑھی. سب تو پہلے میرے آقا نے حمد خدا بیان کی تھی، اللہ دی توحید. میں آقا نے جی مجلس بھی سنت سجاد ہے، یعنی مولا سجاد دی پڑھی ہوئی مجلس دا پہلا حصہ ہے اللہ کی حمد. سنت مجلس دا پہلا حصہ ہے اللہ دی حمد، اس دی تعریف، اس دی توصیف، اس دے احسانات، اس دی وحدانیت بیان کی جائے. جس طرح میں مثال عرض کراں، فجر دی 2 رکعت نماز بندہ سنت پڑھے تے سورت الحمد ہی نہ پڑھے. توجہ ہے میرے آبا؟ جڑے پڑھ دے ہو بول پو بسم اللہ. فجر دی 2 رکعت نماز سنت پڑھی جی، چونکہ پاک نبی علیہ السلام نے پڑھی، ساڑھے تک پہنچی، سنت موقعہ ہے، تاکید کی گئی تے بندہ اللہ اکبر آکھ کے اللہ دی حمد ہی نہ پڑھے نماز ہو جاسی، چونکہ اس نے سنت کی سراسر خلاف ورزی کی ہے. لہذا میرے آقا نے حمد خدا دے بعد فرمایا اللہ نے احمد مختار ہمیں عطا کیا ہے، جعفر طیار ہمیں عطا کیا ہے، اللہ نے نبی آخر ہمیں عطا کیا ہے، خداوند عالم نے فاتح خیبر ہمیں عطا کیا ہے، علی جیسا جد میرا، حسین جیسا بابا میرا. میں خطبے دا لب لباب عرض کر رہا ہوں. اس کے بعد میرے مولا نے فرمایا اللہ نے سانو فصاحت عطا کی تھی، بلاغت عطا کی تھی، شجاعت عطا کی تھی، شہادت عطا کی تھی، شہامت عطا کی تھی. خالق نے سانو کرامت عطا کی تھی. فرمایا 6 خالق نے سن خصوصیات عطا کی تیاں. اور مجلس سید الساجدین علیہ السلام دا ایک کرشمہ دربار وچ لوگ او کھلوتے ہیں جنہاں دے اوتے غلط تعلیمات دا پردہ پیا ہویا ہے. طاغوت نے غلط پردے پا دیتے، ظالم بادشاہ نے عقلاں تے غلط پردہ پا دیتا. وہ باغی آ رہے ہیں، وہ حکومت پہ خروج کرنے والے آ رہے ہیں، انہوں نے بغاوت کی ہے. حسین تخت چاہتا ہے، میں خلیفۃ المسلمین ہوں، نعوذ باللہ مسلمانوں کی سلطنت میں حسین نے فساد مچایا. میں آج بڑی میرے محترم ذمہ دارانہ گزارشات پہلے بھی ذمہ داری نہ عرض کرتا ہے. غلط تعلیمات دا پردہ سنت سجاد دے مطابق پڑھین علی مجلس دا دوسرا کرشمہ ہے کہ یہ عقلاں تے پیا ہویا غلط پردہ چاک کر دیئے. آج دی واہ واہ مینو نہیں، مولا سجاد نو واہ واہ کرنی نے. میرے مولا نے نگاہ امامت نال ویکھیا رش بنا کے جنہاں نے بازار چ گزرنا محال کر دیتا،
जिन्हों ने छत्ता तू पानी भी गर्म सटिया, अग भी सट्टी, पत्थर भी मारे, जिन्हों ने आखे मारो मारो बागी आके, मारो मारो, इन्हें रास्ता न दो, इन्हें पानी न दो, इन्हें तंग गलियों में गुजारो, कितू बाजार चु गुजार के और दरबार तक मेरे मोहतरम अकल गलत तालीमात दा पर्दा है। मेरे आका सज्जाद ने निगाह इमामत नल वेख्या, इमाम समझ गए कि ये तागूत दी फैलाई हुई गुमराही है, ये गुमराह हाकिम दी फैलाई हुई गुमराही है, वरना आवाम बिचारी का क्या कसूर है। लिहाजा इमाम ने सब तो पहले जालिम हाकिम दे चेहरे ते पिया होया जाहिरी इस्लाम दा नकाब हटाया, उसकी असल सूरत विखाई। फरमाया अनबन ज़मज़म वस्सफ़ा वल मिना वल मक्का, फरमाया मैं ज़मज़म सफ़ा मक्का हिल्लो हरम दा बेटा। फिर फरमाया अनबन ज़बीहैन, मैं दो ज़बीहैन का बेटा, हज़रत जनाब इस्माइल का बेटा मैं सज्जाद हूँ, हज़रत जनाब अब्दुल्ला इब्ने हज़रत जनाब अब्दुल मुत्तलिब का बेटा मैं सज्जाद हूँ। मेरे इमाम ने जड़े ये अल्फाज मेरे मोहतरम बयान किए ना, दरबार खलोते लोगों को हाकिम दा असल चेहरा नजर आना शुरू हो गया, बातिल दा पर्दा चाक होना शुरू ना खे। ये सानू आदर है, इसने सानू आखे है मारो ए बागियन, जबकि ये कैदी इतना मुतमईन होके इतनी फसाहत व बलागत नाल आख रही है मैं जमजम दा बेटा, मैं सफा दा बेटा, मैं मरवा दा बेटा, हिल्लो हरम दा बेटा। ताज़ा ताज़ा हाजी मेरे मोहतरम, ज़िल हिज्जा के बाद मुहर्रम है, मुहर्रम के ये अयाम थे, यही अयाम थे दरबार कूफा और दरबार शाम, फिर सफ़र दा महीना भी। वो ताज़े हाजी जेड़े हज करके आए ना, उन्हें जेड़े सुनिया ना बे ज़मज़म सफ़ा मक्का हिल्लो हरम, कमाल है असी हुण ज़ियारत करके आए। ए कैदी आख रहे मैं इनका बेटा हूँ। तागूत दा पर्दा, जालिम हाकिम दी गुमराही दा पर्दा चाक होना शुरू होया। ताज़ा कुर्बानी देने वाले हुज्जाजे कराम भी, मुसलमान भी दरबार च मौजूद हैं, जिसलिए मेरे मौला ने फरमाया अनबन ज़बीहैन, मैं दो ज़बीहों का बेटा हूँ। वो हैरान हो गए, हैरान हो गए मेरे मोहतरम। जनाब सज्जाद ने बातिल दा चेहरा बेनकाब कर दिया। अल्लाह अकबर। दरबार कुछ लोग रोन लग पे। एक सफेद री शामी मेरे मौला दी उसने जसारत तौहीन की थी। अखलाक के मुस्तफा दे वारिस ने तहम्मुल दा मुजाहरा फरमाया, इसलिए उसने मेरे आका दी शान जसारत व गुस्ताखी की थी। मेरे मौला ने मुकम्मल तहम्मुल दा इजहार फरमा के अल्लाह अकबर, मेरे मौला ने कुरान चू अपनी शान बयान फरमाई, क्योंकि कुरान वाहिद किताब है जिससे आलम इस्लाम दा मुकम्मल ईमान है, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाहिद ज़ात है जिससे मुसलमान दा मुकम्मल ईमान है। जिसले भी तुसी साबित करो, कोशिश करो कुरान चो इमामत साबित की जाए। मेरे आका ने फरमाया ऐ मर्द बुजुर्ग, ऐ सफेद री शामी, कुरान करीम पढ़े आई। उसके पढ़े है। मेरे मौला ने फरमाया जेड़े जिस कुरान नो तू पढ़े है उससे कुरान करीम विच आयत मवद्दत भी है, वो भी पढ़ी है। उन्हें आखे जी मैं पढ़ी। मेरे मौला फरमाया जिस कुरान की तू तिलावत कर दे उस कुरान विच आयत ततहीर भी है, वो भी पढ़ी है। उसके हाँ वो भी पढ़ी है। हुण मेरे मौला ने इसते चूंकि इसदे अकल ते बातिल और गुमराह नजरियात दा कब्जा आई, मेरे मौला ने कुरान दे जरिए पर्दा हटाया। अल्लाह अकबर। फरमाया जेड़ा कुरान तैं पढ़िया ना उस कुरान विच आयत मवद्दत है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। उस अख बिल्कुल है, पढ़ी भी है। फरमाया जेड़ा कुरान पढ़े उस आयत ततहीर है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। उस अख ये भी पढ़िए। मेरे मौला फरमाया जे सच पूछदा ना अल्लाह ने जिनकी मवद्दत पूरी मखलूक पे वाजिब की है वो हम आले मोहम्मद हैं। और फिर फरमाया अल्लाह ने
جن کے لیے تطہیر نازل فرمائی ہے وہ ہم آل محمد ہیں۔ میرے محترم طاغوت دا قبضہ چھڑی گیا، امامت دے سائے تلے آ گیا شامی، باطل دی غلط گفتگو ختم ہوئی، پردہ دماغ تو ہٹ گیا۔ امام علیہ السلام نے قرآن دی روشنی او دے عقل تے پائی، او دے دماغ تے پائی، او دے شعور تے پائی، او دے دل تے پائی، او دے من تے پائی، اس دے مزاج تے پائی، اس دی آنکھ کھل گئی۔ اس وقت میں غلطی کردہ رہا، میں جناب دی گستاخی کردہ رہا، یہ تے سانو آدھے ہیں باغین، یہ آدھے ہیں حکومت وقت خروج کرن والے، رون لگ پیا شامی۔ یعنی مجلس دا دوسرا کرشمہ یہ ہے کہ یہ عقلاں تے پے ہوئے غلط پردے نو ہٹا کے امامت دے روشن چہرہ وکھان دیے مجلس، راہ امام وکھان دیے مجلس۔ رون لگ پیا، پہلے دور آئی ہن قریب ہو گیا، پہلے یزیدی آئی ہن حسینی ہو گیا۔ رو کے آدھے میں غلطی کر بیٹھا، میں معافی چاہنا۔ دو حصے ہو گئے، پہلا میرے امام نے اللہ دی توحید بیان کی تھی، جی میں 2 رکعت نماز سنت ہے، ایویں 4 حصے ہیں سنت مجلس دے۔ پہلا حصہ اللہ دی توحید، دوسرا حصہ اس طریقے نال تعارف اہل بیت کرایا جائے کہ ظالم حاکم دا چہرہ بے نقاب ہوئے، لوگ ظلم دے پنجے چو نکل جان، امام علیہ السلام دے دروازے تے آ جان، راہ امام تک پہنچ جائیں۔ تیسرا حصہ میرے محترم میرے امام نے کربلا دی قربانی دا عظیم مقصد بیان کیتا۔ چوتھا حصہ میرے آقا نے بابے دی مظلومیت بیان کی تھی۔ قبلہ اتنی مؤثر آئی مجلس، اتنی پرتاثیر آئی، قیدی جکڑے ہوئے امام دی مجلس کہ حاکم تھرا گیا، چہرے تے موت دی زردی، بلکہ میں ان کیوں نہ کھاں قصر شاہی چ دراڑا پہ گئیاں، حکومت خطرے چ پہ گئی۔ اس نے آکھیا جلدی جلدی مؤذن نو آذان پڑھ۔ میں بڑے نازک جے موڑ تے جناب دے ذہن نو لے آیا، آذان پڑھ۔ مؤذن نے آذان پڑھی، احترام آذان حجت خدا نے خاموشی اختیار فرمائی۔ اس نے کہا اللہ اکبر، میرے مولا نے فرمایا بے شک تیری ذات بلند ہے۔ مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میرے مولا نے فرمایا بے شک تیری ذات واحد بھی ہے لا شریک بھی ہے۔ میرے محترم سامعین تھوڑا جیاں بیدار ہو سو، گرمی دی شدت نو ذہن تو ہٹے سو، بالکل میں جناب دا ذہن مقصد تک لے آیا، جناب دی زحمت تمام اور چند روایات مصائب دیاں پڑھ کے میرا مقصد پورا ہو گیا۔ اتنا جلدی میں ایک جملہ آکھن لگیا جنہوں سمجھ آسی یقیناً سر حلا سن تائید کر سن۔ ایک ایک لفظ دی تائید میری تائید نہیں، مولا سجاد دی تائید ہے۔ بندے اپنے من پسند خطیب نو داد دین دین، میں وے دریاں مولا سجاد کس کس بندے دی پسند ہے مولا سجاد، میں مجمع ویدہ رہیاں کون کون مولا سجاد کی مجلس کو پسند کرتا ہے۔ بندے بے ساخت اپنے پسندیدہ خطیب نو داد دین دین، اے داد میں نو داد نہیں مولا سجاد نو داد دے۔ اتنا جلدی دنیا دا کوئی فاتح بغیر خون ریزی دے اپنی فتح دا اعلان نہیں کرتا جتنا رسیاں اور کڑیاں جکڑے ہوئے قیدی امام نے اپنی فتح دا اعلان کیتا۔ خون ریزی بھی نہیں ہوئی، میدان بھی تنگ ہے، دشمن دا دربار ہے، خود بھی رسیاں جکڑا ہوئے ہے، ہاتھ وچ تلوار نہیں، اہل بیت اطہار دے سارے نوکے نیزتی مخدرات عصمت رسیاں قید۔ کتنا نازک میدان ہے، کتنا نازک میدان ہے۔ علی امیر المومنین لڑتے رہے، پانی پی کے لڑتے رہے، اہل بیت اطہار مخدرات عصمت کوفہ یا مدینے اپنے گھر چ بیٹھے رہیاں، علی میدان چ لڑتے رہے، حسین مولا مخدرات عصمت خیام چن، حسین مولا میدان چ لڑتے رہے۔ کتنی مشکل جنگ لڑی جناب سجاد نے، کڑیاں جکڑا ہوئے، ہاتھ چ تلوار کوئی نہیں، مخدرات عصمت رسی چ کہہ دن، باپ چاچے دا بھائیاں دے سر رو کے نیزت دن، کتنا خونی ماحول ہے، لیکن وقت دا علی ظالم حاکم طاغوت کو لوں طاغی و باغی کو لوں گھبرا نہیں رہا، کنبہ ذبح ہو گیا پھر بھی گھبراہٹ نہیں ہے، خاندان
اجڑ گیا پھر بھی گھبراہٹ نہیں ہے. کتنا جلدی میرے آقا نے فتح دا اعلان کیتا. جس لئے محسن آکھے اشہد ان محمد رسول اللہ. میرے مولا فرمایا چپ محسن، دس یزید اے احمد مجتبی تیرا نان ہے یا میرا نانا؟ یا علی علیہ السلام، یا علی علیہ السلام. جیت گیا میرا آقا سجاد. اللہ اکبر. ہر آذان سید الساجدین کی فتح کا اعلان ہے. جڑے پریشان ہو گئے ہو، آج بھی مولا سجاد جیتے ہیں، آج بھی حسین جیتا ہوا ہے. آپ پچھلے مہینے میں آخری مثال عرض کرا سادہ جی، آپ پچھلے مہینے الیکشن دیا ڈیٹا رکھی گئی ہیں 2-3 مہینے پہلے، تے بڑے بڑے پوسٹر تے پینا فلیکس کینڈیڈیٹ ووٹر سپورٹر جڑے خصوصی سپورٹر ہے نا جی، انہاں پلیوں پیسے لا کے پینا فلیکس لائے، ڈور ٹو ڈور اپنی کینڈیڈیٹ نال ٹرے، ایک ایک دبوا کھڑکایا، کارنر میٹنگ، ڈیریاں تے میٹنگ، چوکچ میٹنگ، ٹی پارٹی جی، کھانے دی دعوت، چاولاں دیاں دیگاں، تاکہ ووٹر اکٹھے ہون. ساڈا جس نال ساڈی حمایت کھڑا ہو کے اپنی گل دسے، عوام دا ذہن تے رجحان بنے، اے اس نو ووٹ دین، اے اس نو ووٹ دین. آ گیا الیکشن دا زمانہ، آ گیا الیکشن، پولنگ شروع ہو گئی. جڑا سب تو زیادہ حمایتی ہے نا، وہ اس وقت تک پولنگ سٹیشن دے دروازے نو نہیں چھڑدا جب تک جیت دا اعلان نہ ہو جائے. چاہے ادھی رات ہو جائے، وہ پولنگ سٹیشن دا دروازہ نپ کے کھلوتا ہے. جس نال میری حمایت ہے اس دی جیت دا اعلان ہوئے تے میں دوڑ کے اس نو مبارک دے ماں. جڑے گھر ستے ہوئے میرے محترم، انہوں نے بھی نیندر کوئی نہیں، انہوں نے کان بھی پولنگ سٹیشن والے پاسے. جس نال ساڈی حمایت ہے او دی جیت دا اعلان ہوئے، اسی بستر چھوڑ کے اپنے پسندیدہ اپنے حمایتی نو جا کے گلے بھی لگیے، مبارک بھی دیویے، اس سے ال دوڑ کے جاویے. سر چانا میری ملت دا جوان، ہر آذان سجاد کی فتح کا اعلان ہے. مولا کی طرف وہ بھاگے گا جس کی حمایت مولا کے ساتھ ہوگی. یا علی، اللہ اکبر، سبحان اللہ جی. مالک سلامت رکھے. اوکھا خطبہ آئی سید الساجدین دا، لیکن اس تو زیادہ مشکل خطاب ہے میری عالیہ سین دا. میں صدقے جاؤں، کیسا خونی ماحول تے منظر ہے، کس طرح دا خطبہ بیان کیا. اور میں یزید تیری وہم ہے، تیرا وہم ہے، تیری بھول ہے. تو ہمارے قتل کے بعد ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا. دس دیہڑے گلی چوک گھر دسین موڑ ہے، سڑک ہے، حسینیہ نے صدائے حسین بلند کی تھی. اور یزیدیت میں پیغام ہے، یزید تو نام حسین نہیں مٹا سکتا. میں چاہنا میری ملت دا ہر جوان بی بی دے خطبے دی عملی تفسیر بن جائے. 3 مجالس ہیں بیٹا کربلا کی راہ میں، ویسے ڈھیر سارے خطبے ہیں، اور تے نیٹ تے بھی مجلسہ موجود ہیں. خطبہ پڑھنا، مولا سجاد دا خطبہ، جناب عالیہ جناب زینب سلام اللہ علیہ دا خطبہ، جناب ام کلثوم دا خطبہ. ایک خطبے پڑھو 3 خطبے، یعنی 3 مجلساں تسی سنو، آل محمد دی زبانی چ سنو. بندے اپنے پسندیدہ خطیب دی زبانی سننا چاہتے ہیں، تسی تے میں اہل بیت دی زبانی یہ مجلس ضرور سننا. اور چوتھا خطاب ہے، خطبہ میں انہوں خطبہ ولایت آکھاں گا، خطبہ غدیر. ہر بچہ ترجمے نال پڑھے، زندگی ایک بار ضرور پڑھو، پتہ لگے خم غدیر پہ کیا ہوا. فرمایا اگر تم علی کا دامن پکڑ کے رکھو گے، خم غدیر، علی کا دامن پکڑ کے رکھو گے تو علی تمہیں گمراہ نہیں ہونے دے گا. یعنی علی کے دامن کو پکڑنے کی یہ تاثیر ہے کہ بندہ گمراہ نہیں ہوتا. جو گمراہ ہے ابھی اس کے ہاتھ میں علی کا دامن نہیں آیا. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. دربار دا ماحول عجیب ہے. میری عالیہ سین نے فرمایا ایوہ الناس اسکتو، لوگو خاموش ہو جاؤ. فضا تھم گئی، ہوا رک گئی، وقت دیا نبضاں کھلو گئیاں. این لگدا ہے ولی خدا پہ بولتی ہے. اللہ اکبر. اٹھاں دے گلنا چ گھنٹیاں بند ہو گئیں. جھولیاں والے بچہ نے دودھ پینا چھوڑ دیتا. فضا سکوت ہے، ہر پاس سے خاموشی ہے. اللہ اکبر. کیوں؟ ولی خدا بول رہی ہے.
میری آقا زادی نے فرمایا اسمہو انا اسیرہ، فرمایا لوگوں میری گل سنو، او شام دے بغیر تو میں زینب اسیرہ، میں زینب کہی تھی۔ اور جڑا دربارے ابن زیاد بی بی نے خطبہ پڑھیا ہے، کمال دا خطبہ، اس لئے بی بی نے لہجہ علیج خطاب کیتا، خطبے دیے بازار میں لہجے میں علی کے، زینب کی تو آواز بھی بے پردہ نہیں ہے۔ بس میرے محترم، ایک کا روایت ڈھیر ساری زحمت دے گی۔ میری حسین نے خطبہ پڑھنا شروع کیتا، عبداللہ ابن عفیف نام دا بندہ دربار اچ موجود ہے، اکھاں تو نابینا ہے، ایک آنکھ جنگ جمال، ایک آنکھ جنگ سفین، محبت علی راہ خدا قربان کی دیا۔ جدالی حسین فرمایا یوحناس اس کے تو لوگوں خاموش ہو جاؤ، اللہ گواہ نال علی بندے دا مونڈا ہلاک کیا دے کہ دائیں قیامت نہیں آ گئی، انہاں ہتھانا لسالی نو دفنے دے رہے ہیں، دسا علی آ گیا ہے یا علی دا کوئی پتر آ گیا ہے، نالا بندہ دے شکر پڑھ تیری آنکھاں کوئی نہیں ہے، عبداللہ دے دعا منگیا میری آنکھاں ہوئے، میں سردار دی زیارت کر رہا، نالا بندہ دے علی نہیں، علی دی وڈی دی زینب بھیرا مری گئے، درباری جو خطبے پئی پڑھ دیئے، اللہ گوائے علماء محققین دی تحقیق تڑپ گیا عبداللہ ابن عفیف ازدی، آدھفی ابن زیاد تیرے تلانت، تیرے حاکم بنانے تلانت، بکواس نہ کر آل محمد دی توہین نہ کر، پوچھ دے ظالم حاکم کونے دسیانے عبداللہ ابن عفیف، انہوں قوم پکڑ کے گھر لے گئی ہے، بھائی جان ظالم دے دل لیچ عبداللہ ابن عفیف دے الفاظ موجود ہیں، حرامی نے فوج دا دستہ بھیجیا ہے، میرا اللہ گواہ ہے اکھا تو نبی نہ آئی ہے، اندھی دھی کول کھلو گئی ہے، آدھی بابا تیری اکھا کوئی نہیں ہو، بے حیا فوج دروازے تے آ گئی ہے، بابا میں دسیں دی رسا تو تلوار چلیں نہ رہے، اللہ گواہ ہے توڑے اکھا تو نبی نہ آئی ہے، ظالم دی حکومت قبول نہیں کی تھی، استقبار تے استعمار نو قبول نہیں کیتا، سجے پاسو سپاہی آنے آئے، دھی کنڈل پاسو آدھی ای بابا، سجے پاسو آئے لیے، تلوار چلا کے آدھی حسین میں کربلا چہوں تینو تسجب نہ ہون دے بیٹی آدھی کھبے پاسو فوج آئیے، کہلے سجو تلوار چلیں دے، کہلے کھبو تلوار چلیں دے، آدھا کھڑے آل محمد گواہ روے آئے، تھوڑی محبت اچ تلوار پیا چلینا، بھائی جان جناب عبداللہ ابن عفیف ازدی محبت آل محمد اچ قتل تو ہو گئے، لیکن ظالم دی حکومت قبول نہیں کی تھی، اگلا قیام علی دلی دا بازار شام دا، ام حبیبہ نام دی عورتیں کولوں بیٹیاں کھلوتی ہیں، بازار دا ماحول ہے، اتھائی معصومہ نے آکھے پھوپھی اماں مینوں پیاس لگی ہے، جام پانی دلے کہ ام حبیبہ آ گئی ہے کول، آدھی کہہ دینے اللہ کہہ دیا دی دعا قبول فرمے دے، چند دعاواں منگنی ہیں، پہلی دعا مانگ جی میں تو یتیم ہوئی ہے انشاءاللہ کوئی یتیم نہ ہوئے، دوجی دعا مانگ جی میں تو اسیر ہے انشاءاللہ میری بچیاں اسیر نہ ہوئے، تریجی دعا مانگ میں ہر سال مدینے میں لیا، میں سردار زادی دی زیارت کریں لیا، دعا مانگ اللہ میں نو موقع دے میں زینب دی زیارت کرا، پچھلے پاس آواز یہ ہوا زینب تھائی مل پھوے سنیان لے سے، ام حبیبہ دی اللہ مان کر بی بی دے کول گئی ہے، آلیہ دی آواز یہ سنیان میں مدینے علی زینب میرا غادی مری گی ہے میرے بھرا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضن بقضائه